اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قدس سرہ العزیز کا اسم گرامی محمد ہے، اور تاریخی نام آپ کا المختار ہے، اور آپ کے جد اعلی دادا جان امام العصر حضرت رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا اسم گرامی احمد رضا تجویز فرمایا، اور آپ کا سلسلہ نسب خاندان عالی شرف وہ اس طرح ہے کہ احمد محمد احمد رضا المختار بن نقی علی بن رضا علی بن کاظم علی بن محمد اعظم بن سعادت یار بن محمد سعید اللہ رحمہم اللہ تعالی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ماہی شرک و بدعت حامی توحید و سنت باعث خیر و برکت عاشق تاجدار ختم نبوت محقق دوران علامہ زمان فخر الاعیاں کثیر الاحسان معتمد عالمہ معلم فقیہاں بقیت السلف حجت الخلف تاج الفہول جامع المعقول والمنقول کشتۂ عشق رسول محب اولاد بطول عاشق اصحاب رسول فاضل محتشم اور سید العلماء والاعلام الحافظ القاری العالم العلام العلامہ المفتی القاضی قاضی القضات المحقق المدقق المحدث المفسر المفکر الاحوذی الذکی الفاضل الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ العزیز کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ کو انڈیا کے ایک شہر بریلی یو پی میں ہوئی۔ ایک عظیم علمی اعتقادی نظریاتی روحانی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور وہ گھرانہ جو اپنے علم معرفت اور روحانیت کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کا ایک ممتاز اور معروف گھرانہ ہے، سوال حضرت اس ماحول میں جب جلوہ گر ہوئے تشریف لائے تو شروع سے ہی ہر طرف قرآن و سنت، اسلام، تعلیمات اسلام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اس سے محبت، اولیاء، صلحاء، اصفیاء، اتقیاء اور پاکان امت کا پیار، اس کی خوشبوئیں آپ کے گھر، آپ کے گھرانے میں ہر طرف بکھری ہوئی اور عام تھیں، اور پھر اللہ نے اس ماحول میں آپ کو اتنا کمال، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی،
اور ٹھیک 4 سال بعد ماہ ربیع الاول شریف 1276 ہجری میں آپ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم مکمل فرما لیا، اور 4 سال کی عمر میں ہی آپ نے وہ فصیح عربی زبان بولی اور گفتگو فرمائی جو عربوں کو بھی جھومنے پر اس نے مجبور کر دیا۔ عربی زبان میں آپ گفتگو اور جو وہ بات چیت کرنے لگے، ایسے میں آپ کے والد گرامی اور آپ کے جملہ باقی متعلقین وہ اشش کر اٹھے آپ کی یہ عظمت والا دیکھ کر، اور پھر 6 سال کی عمر میں 1278 سن ہجری میں ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اعلیٰ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، حضور کی ولادت کا یہ بابرکت مہینہ آیا تو اعلیٰ نے عظمت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اور شان نانا حسنین کے موضوع پر اور شان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک نہایت عمدہ اور لاجواب خطاب فرمایا، اور پھر 1279 سن ہجری کو، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی کہ آپ نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنا شروع کر دیے، اور 1280 ہجری 8 سال آپ کی عمر ہوئی تو ایسے میں وراثت کے موضوع پر، یہ جو علم میراث ہے، وراثت کا جو عنوان ہے اور وراثت کا جو سبجیکٹ ہے، جو دین کے باب میں انتہائی مشکل مضمون ہے، انتہائی ڈیفیکلٹ یہ سبجیکٹ ہے، بڑے بڑے علماء اس موضوع کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے، کتراتے اور گھبراتے ہیں۔ اعلیٰ کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی اور آپ اس وقت بالکل مبتدی ابتدائی کلاسز کے سٹوڈنٹ تھے، ایسے میں آپ کے ہاں وراثت کے حوالے سے کویشچن آیا، استفسار آیا، استفتاء اور سوال آیا، اعلیٰ کے والد گرامی نے وہ سوال اعلیٰ کو دے دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس وراثت کے ایک مشکل سوال کا انتہائی جو ہے وہ پرمغز، انتہائی جامع اور انتہائی مستند جواب عطا فرمایا، جس پر آپ کے والد گرامی نے آپ کے مبارک پیشانی پر بوسہ دے کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز، آپ کی 8 سال عمر تھی، آپ نے یہ انتہائی مشکل سبجیکٹ اس کو ایڈریس کیا، اور پھر 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے فن نحو، وہ فن جس کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا، عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، عربی متن ٹیکسٹ کو وہ ریڈ نہیں کر سکتا، اس کی قرات اور تلاوت نہیں کر سکتا۔ 8 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ نے فن نحو کی ایک مشہور کتاب جس کو ہدایت النحو کہتے ہیں، اس کو آپ نے ختم کیا اور اس کو پڑھا، اور پڑھتے ہی اس کتاب کی 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان میں ایکسپلینیشن اور شرح تصنیف فرما دی، اس کی شرح لکھ دیا آپ نے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کی عظمتوں اور آپ کی شانوں کا۔ 19 برس آپ کی عمر ہوئی تو رشتہ ازدواج میں آپ منسلک ہوئے، آپ کا نکاح ہوا، اور 21 برس عمر تھی میرے امام کی کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو، بلکہ اس سے پہلے ایک اہم آپ کی زندگی کا سٹیپ اور مرحلہ، آپ کی عمر ابھی 13 سال 10 ماہ اور صرف 4 دن ہوئی تھی کہ آپ نے عالم دین کا کورس، جس کو المنہج النظامی کہتے ہیں یا انٹیلیجنٹ کورس کہتے ہیں یا درس نظامی کہتے ہیں، یہ انتہائی اہم اور انتہائی طویل کورس
آپ نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مکمل کر کے آپ مکمل عالم دین بن چکے تھے، اور اسی وقت سے آپ نے درس و تدریس پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرما لیا، اور آپ کے ابا جی قبلہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے اس لخت جگر اور فرزند ارجمند کو فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی، اور جب آپ کی عمر مبارک 21 برس ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے دیکھا کہ 14 برس کی عمر سے لے کے اب 21 برس کی عمر تک اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا، آپ نے علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اور تدریس کے میدان میں، واعظ کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، دینی علوم کے میدان میں، اسلامک سائنسز کے حوالے سے آپ نے وہ عقدے حل فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی قبلہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے اس لخت جگر کی اس کامیابی اور اس لیاقت، صلاحیت، استعداد، کیپیسٹی اور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے 21 برس کی عمر میں فرمایا، اے میرا احمد رضا، میری طرف سے اب تجھے ہمیشہ کے لیے اوپنلی مطلقاً فتویٰ لکھنے اور لکھانے اور فتویٰ دینے کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، اور آپ کو مطلق انڈیپینڈنٹلی جو وہ فتویٰ نویسی کی اجازت مل گئی، اور 22 سال آپ کی عمر تھی، کتنی؟ بولیے، 22 سال عمر تھی میرے امام کی، اور یا 23 سال عمر تھی کہ اعلیٰ نے اس وقت اردو زبان میں پہلی کتاب تصنیف فرما دی تھی، اور پھر 23 سال کی عمر میں ہی میرے امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی، جہاں اور بہت ساری شانیں، اعزازات اور کمالات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، وہاں یہ بھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس عاشق صادق کو حرمین طیبین کی حاضری کا شرف عطا فرمایا، حالت مکہ شریف پہنچے، حج بیت اللہ ادا فرمایا، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اور اس کے بعد پھر وہاں مکہ المکرمہ کے اس دور کے چوٹی کے جو علماء تھے حدیث کے میدان کے، انہوں نے جب اعلیٰ امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس السر العزیز آپ کو دیکھا، ملاقات ہوئی، سنا، گفت و شنید ہوگا، اتنے امپریس ہوئے ان علماء نے بغیر طلب کے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر کہنے کے، بغیر مانگنے کے، از خود اپنی طرف سے اعلیٰ کو حدیث کے میدان میں اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے امام کے والد گرامی آپ کو لے چلے، اور ایک معروف انڈیا کا مقام اور عظیم جو وہ روحانی درگاہ جس کو مار حرام مطہرہ کہتے ہیں، جو سیدوں آل رسول اولاد مولا مرتضی کا مسکن ہے، علی کے بچوں کی جو رہائش ہے، ان کے حضور حاضر کیا تو حضرت شاہ آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ کو بیعت فرمایا، اور بیعت کرتے ہی آپ کو تمام سلسلوں میں اجازت اور خلافت عطا فرما دی۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایسے میں جب انہوں نے حضرت شاہ آل رسول مار حروی نے اعلیٰ کو آتے ہی بیعت فرماتے ہی آپ کو جب اجازت، خلافت اور وہ بھی تمام روحانی اور تمام معرفت کے سلاسل کی جب خلافت عطا کی، ایسے میں آپ کے متعلقین کہنے لگے، حضور قبلہ، اے حضرت والا، اے اولاد نبی، اے آل علی، اے حضور کے شہزادے، آپ کے در دولت پر تو کئی لوگ آتے ہیں، ہمارے جیسے عام بھی اور بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں، تو آپ نے تو آج تک کسی کو اتنا جلدی بیعت فرما کر اجازت اور خلافت اور وہ بھی تمام سلاسل کی نہیں عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے کہ احمد رضا کو آتے ہی بیعت بھی فرمایا اور ساتھ ہی اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی؟ تو حضرت شاہ علیہ رسول مار حروی فرمانے لگے، بیٹا عزیزو، اور لوگ جب آتے ہیں یہاں تو ان کا من، قلب و باطن میلا کچیلا ہوتا ہے، داغدار ہوتا ہے، اس پر زنگ اور آلودگیاں ان کی ایک تہ چڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم انہیں اپنے یہاں بٹھا کر
محنت کر 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 اور کروا کر پھر جا کر جب دیکھتے ہیں ان کا من، ان کا قلب و باطن، دل و دماغ ستھرا ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر انہیں یہ چیز ملتی اور نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ احمد رضا یہ جب آیا تو آتے ہی ہم نے اس پر نگاہ ماری، ہم نے اس کو سرتاپا دیکھا اور اس کا دل و دماغ بھی بھانپا، چیک کیا، اس کے قلب و باطن کا مشاہدہ، ملاحظہ اور مکمل پرکھا تو احمد رضا ظاہر کا بھی ستھرا تھا، اندر کا بھی ستھرا تھا. اس لیے ہم نے اس کا حق بنتا تھا اسے اسی وقت خلافت عطا فرما دی ہے. فرماتے ہیں اور لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، احمد رضا کو یہ محنت کی ضرورت نہیں تھی. اس کا ظاہر بھی طاہر تھا، اس کا ظاہر بھی ستھرا تھا، اس کا ظاہر جسہ، وجود، جسم اور تن بھی صاف تھا، اس کا دل و دماغ بھی حب رسالت محاب کا مسکن بنا ہوا تھا. اس کے دل و دماغ کا قبلہ پہلے سے ہی گنبد خضرا کے مکی کی ذات بن چکی تھی. سو یہ جب آیا تو آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو ہم نے کہا اس کو تو دیر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے فوراً ہی یہ ساری نعمتیں اور دولتیں عطا فرما دی ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. اور اعلیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز، آپ کی عمر پاک جو وہ ابھی 45-46 برس تھی کہ زمانے بھر کے مشرق سے مغرب تک علماء کے مابین، خواص کے مابین، عوام کے مابین آپ کے حوالے سے یہ چرچا ہو گیا کہ بریلی میں ایک مرد کلندر ایسا رہتا ہے جس کو اللہ نے علوم شریعت کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا ہے، علوم طریقت کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا ہے، علوم معرفت و حقیقت سے بھی ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے. سو ایسے میں دنیا بھر کے علماء نے جب آلاز کو یہ سنا تو سن کر آپ کے در دولت پر پہنچے، آپ سے ملے، ملاقات ہوئی. تو جب ایسے میں آلاز کی عظمت والا اور آپ کی شان والا کو تکا دیکھا تو اس دور کے، اس عصر کے، اس عہد کے، اس زمانے کے چوٹی کے علماء یہ بول اٹھے، احمد رضا تجھے رب ذوالجلال نے گنبد خضرا کے مکی کے نالین کا صدقہ اس دور کا مجدد بنا کر بھیجا ہے. تو اعلیٰ امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز آپ کو مجدد کا لقب دے دیا گیا. پتہ ہے مجدد کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے مجدد کون ہوتا ہے اور یہ کتنا اونچا مقام ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود اور مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئات سنہ من یجدد لہا دینہا. فرمایا میرے غلاموں، میرا رب تمہیں کسی دور میں، کسی عہد میں، کسی زمانے میں اور کسی عصر میں بے آسرا نہیں ہونے دے گا اور تمہیں کمزور نہیں ہونے دے گا. جب بھی تمہارے دین پر، دینی تعلیمات پر، دینی اقدار پر، دینی عظمتوں پر گرد آنے لگے گی، فتنے اٹھنے لگیں گے، ایک فتنوں کی جب یلغار لہر دوڑے گی تو میرا رب تمہیں یتیمی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑے گا. میرا رب ہر 100 سال کے اوپر تمہاری اصلاح کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے
دین پر فتنوں کا جو غبار آ جائے گا اس غبار کو ہٹانے کے لیے دین کا ستھرا چہرہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، میرا رب ہر دور میں ایک مجدد بھیجے گا جو فتنوں کی ظلمت کو، ضلالت کو، رذالت کو، خباثت کو، گمراہی کو، اندھیروں کو پیچھے ہٹا کر تمہیں دین کا وہ چہرہ دکھا دے گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، علماء اہلیت سنت، علماء اہلیت سنت، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ فیض ہے، یہ سب کچھ فیض رضا کا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا خدا کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کی کبریائی کی قسم، ہمارے لبوں پر یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یہ جو ہمارے پاس دین کی ابجد خود بنیادی دو چار حروف اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ جو ہم الف با جیم اور دال یا الفابیٹس یا ابجد کو جاننے کے قابل ہوئے تو خدا پیدا کرنے والا گواہ ہے، عطا اس مولا کی ہے، کرم گنبد خضرا کے مکی کا ہے، اور فیضان اس کا ہے جس کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ لہذا اب سارے گج کے کہو فیضان رضا۔ اعلیٰ کا فیض ہے یہ سارا کچھ، یہ میرے امام کا فیض ہے کہ ہر طرف خوشبو ہے، بھینی بھینی، ٹھنڈی ٹھنڈی، سونی سونی، سہانی سہانی ہے۔ یہ دھرتی تو لٹ چکی تھی، یہ خطہ تو لٹ چکا تھا، نجد کے گندے کیڑے ایک طرف اپنی غلاظتوں کو پھیلانے میں جب مصروف تھے اور انہوں نے بڑوں بڑوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، بڑوں بڑوں کو جب ورگلا لیا تھا، بڑوں بڑوں کو جب بہکا لیا تھا، بڑے بڑے جب ان کے فراڈ کا شکار ہو گئے تھے، ایک طرف خارجیت کا فتنہ تھا، ناصبیت کا فتنہ تھا، ایک طرف رافضیت کا فتنہ تھا، شیعیت کا فتنہ تھا، میرا امام دھرتی پر طلوع ہوا، آپ نے تمام فتنوں سے ایک وقت میں مقابلہ کر کے سب کو پاش پاش کیا اور عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا عظمتوں کے آسمان پر لہرا دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے امام نے دین پر پہرا دیا، دینیات پر پہرا دیا، اسلام پر پہرا دیا، اسلامیات پر پہرا دیا، میرے امام نے دین کے مبادیات پر پہرا دیا، اساسیات پر پہرا دیا، دین کی بنیادوں پر پہرا دیا، ایک ایسا ماحول کہ جب دلوں سے اس کے رسالت کا چراغ گل کیا جا رہا تھا، زمانہ جب اس کے رسالت لوٹنا چاہتا تھا، محبت مصطفیٰ چھڑانے کے در پہ تھا، میرے امام نے دھرتی کے سینے پہ عشق مصطفیٰ کا غلغلہ بپا فرما دیا، ہم ہما بپا کر دیا، ہر طرف ایک آواز گونجنے لگی، کیا؟ امام نے کہا پیچھے ہٹو، دور بھاگو، ایک فتنوں، ایک ظلمتوں، ایک اندھیروں، ہٹ جاؤ، چھٹ جاؤ، ہم آ گئے ہیں ان کی عظمت کا نعرہ لگانے کے لیے۔